اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحیم۔ میں آپ کو اگر برا نہ مانے تو میں بتاؤں گا کہ ہر انسان پر شیطان ہے۔ میں غرور سے اس بات کو بولتا ہوں تو اللہ تعالیٰ مجھے عذابات دیتا ہے۔ میں بہت غرور سے بولتا ہوں کیونکہ میں بہت خاندانی مغل خاندان کا ہوں۔ میرا باپ 4 ایم اے پڑھا ہوا تھا 100 سال پہلے، اور میرے پاس والد کے 24 گھر تھے، اور میرے پاس اللہ کی دولت انڈیا میں اس وقت اتنی تھی کہ ہمارا بھائی امریکہ آ کے پڑھا تھا۔ اس واسطے میں غرور میں، تکبر میں، جہالت میں زندگی گزار دیا۔ اس واسطے اللہ مجھے سزائیں دیتا ہے۔ کل کی ایک مثال دیتا ہوں، سنو۔ اللہ کو اگر سے سچا سمجھتے ہو تو میرے عذاب کے بارے میں سوچ کے توبہ کر لو آپ بھی، تاکہ ہم حماقت نہ کریں، ہم بڑھ چڑھ کے نہ بولیں زبان سے۔ کل میں نے ایک دن کی بات کر رہا ہوں، 2 دن پہلے کا قصہ ہے کہ میرے کو کبھی تھرو اپ نہیں آتے، وامٹنگز نہیں آتے، الٹی نہیں آتی، منہ سے میرا کچھ نہیں نکلتا۔ آج تک ایسا نہیں ہوا بتایا میرے مسز کو، اور ان کے گھر میں سفرہ ہونے سے ان لوگوں کو بار بار چکر آتی اور تھرو اپس ہوتے، وامٹنگز ہوتے، اور وہ بہت طبیعت خراب ہو جاتی ان لوگوں کی۔ پورے بھائی بہنوں کا سلسلہ ایسا ہی ہے، مگر میں ان کے نظریے سے نہیں بولا، مگر میرے اپنے سے بولا کہ میری اس زندگی میں کبھی میرے کو ایسا پریشان ہونا نہیں پڑا۔ بس اللہ یہ بات میری حماقت کی تھی، شاید اللہ کا شکر ہے بول کے نہیں بولا ہوں گا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک بار انشاءاللہ نہیں بولے تھے تو اللہ نے 3 دن کی سزا دے دی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو اسی طرح مجھے بھی کل سزا مل گئی۔ میں اتنی خیر کرا کہ میرے کو ایسا لگا کہ میرا اب آخری وقت آ گیا ہوگا، اتنی میری سانس جواب دے گئی، اور ایسا لگا کہ دل باہر آ جائے گا، اور میں باتھ روم کو ننگا جاتے رہا۔ میرے بچے پریشان، میری بیوی پریشان۔ ایک دن پورا میرا عذاب کا گزرا ایک حماقت کرنے پر۔ ارے مسلمان، باز آ جا، اپنی زندگی کو چھوٹی سمجھ۔ یہ زندگی بہت قیمتی ہے، اس کو قیمتی سمجھ۔ ایک ایک وقت کی گھڑی تیرے کو حادثات سے 2-4 کر دے گی، اس سے ڈر کے اللہ سے بول، اللہ برے وقت نہ دے مجھے، بول کے۔ میں سچ کہہ رہا ہوں۔ یہ ایک واقعہ تھا۔ دوسرا واقعہ سنو، اسی وجہ سے ہوا میرا یہ عذاب۔ 2 دن پہلے میں ویڈیو بنایا، اچھی خاصی صحت تھی، اور میں اس میں کہا کہ اللہ میرے ویڈیو نہیں چل رہے، 11 سال سے تڑپ رہا ہوں، میرے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے میں لندن جا کے ان لوگوں کو بتاؤں، کرسچنوں کو، کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کتاب نہیں دی، کرسچنوں کو بتاؤں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے پورے بائبل میں خدا ہوں بول کے نہیں بولا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے صرف اسرائیل کو آئے تھے، تیرا خدا اور میرا خدا ایک ہے۔ انہوں نے کہا اسرائیل کے لوگوں کو، جوئشوں کو، چلڈرنس آف اسرائیل کو، اور صرف وہ پیغمبر تھے۔ انہوں نے یہ بھی کہا بائبل کے اندر ٹرو گاڈ ہے، اس کی عبادت کرو، بائبل کے اندر ہے، انہوں بھی ہماری طرح نماز پڑھے۔ یہ ساری باتیں میں تڑپ جا رہا ہوں کہ لندن کے باغ میں اصل بات نہیں کر سک رہے ہمارے والے۔ عیسیٰ علیہ السلام بائبل نہیں دیے، بات ختم۔ زمین پہ رہ کر 28 سال سے 32 سال تک ریکارڈ بتاتے ہیں ان کی زندگی کا اسکالرز، یہاں یہ وقت انہوں نے نہیں بتایا، اور انہوں نے کہا کہ بیٹا جھوٹ ہے یہ، عیسیٰ علیہ السلام بول ہی نہیں سکتے، انہوں نے دیکھا ہی نہیں خدا کو، موسیٰ علیہ السلام بھی نہیں دیکھا خدا کو۔ اگر اللہ تعالیٰ پوچھ رہا قرآن میں، اگر عیسیٰ علیہ السلام میرا بیٹا ہے تو میرا دادا کہاں ہے، پوچھ رہا اللہ، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے دادا کہاں ہے پوچھ رہا۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کو ماں ہے، بچے دانی سے پیدا ہوئے، عیسیٰ علیہ السلام کھانا کھائے، عیسیٰ علیہ السلام سو گئے، عیسیٰ علیہ السلام باتھ روم کو گئے۔ اصل باتوں پہ نہیں بات کر رہا کوئی مسلمان۔ یہ شیطان ہے پارک میں لندن کے، دندن آتے پھرتے ہوا آتا بائبل لے کے، اس کو بائبل 200 سال بار بدل دی گئی، ہزاروں، اب 2000 سال میں کتنے بار بدلی گئی معلوم بھی نہیں، اور یہ دینے والے کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ اللہ ولیاں بھی نہیں ہے، یہ لوگ کرامتیں بھی نہیں دکھائے، ان لوگوں کوئی پرمیشن بھی نہیں دیا خدا اور بیٹا جو بول رہے ہیں لوگ۔
یہ میرا درد ہے. اس کے لیے میں کیا کرا, 2 دن پہلے کے ویڈیو میں بولا اللہ میرا دشمن ہے بول دیا, اور بارہا توبہ مانگا, اتنی سزا دیا مجھے 1 دن پوری. لیکن میں آج ضد سے بولا اللہ سے, اے اللہ میں 4 ہفتے پہلے جمعہ کو نہیں گیا بیمار ہونے سے, وہ بیماری بھی جو ہے یہی پینڈیمک کی ہے بول کے بولا, اللہ اس سے تو نکال دیا مجھے, میرے کو کیا میرے بیوی بچوں کو بھی نکال دیا, ہم ہاسپٹل جانے کی نوبت بھی نہیں دیا. لیکن کل میں نے ضد سے بولا اللہ میں آج جمعہ کی نماز پڑھنے جاؤں گا. گرتے پڑھتے جمعہ کی نماز پڑھنے 72 کی اسٹریٹ کی مسجد کو گیا, الحمدللہ ثم الحمدللہ, اور نماز پڑھ کے لوٹا. اللہ تعالیٰ پکڑ لیتا ہے انسان کو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ لیا انشاءاللہ نہیں بولنے پر. تم ہم کیا چیز ہے؟ ارے دنیا کو سمجھاؤ. میں ایک نشانی دیتا ہوں, تم کو غور کرو. میں فرعون کی مثال دے رہا ہوں. فرعون کو اللہ نے بہت بڑا 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 کرتے جا رہا, 3500 سال میں بڑا کر رہا. ایک دوسرا عرفات کا میدان, جب ہم لوگ جاتے ہیں عرفات میں دعا کرنے, معافی مانگنے اللہ سے, ریپینٹنس بولتے ہیں, گڑ گڑا کے مانگتے ہیں, روتے ہیں, وہ عرفات کو بڑا کرتے جا رہا, وہ زمین کو. تیسرا میرے ولی اللہ کو نہیں مانتے, لعنتیو تمہارے کا ایمان ہی نہیں آ سکتا. قرآن کہہ رہا ہے ان پہ گمان بھی مت کرو, تم ولی اللہ کی حقیقت نے رکھے, تم جا کے وہ جو ہے وہابیوں کا سکے آ گئے سعودی سے, اور ولی اللہ کی عظمت کو بھول گئے تم. ارے ولی سے تو پہچان سکتا ہے آج کا مسلمان, ابھی بھی کرامتیں ہیں انڈیا میں. تو تولا رحمت اللہ علیہ بنگلور میں وی لو اسلام والا کھولو, وہ بچہ بتاتا خادری, ماشاءاللہ ان کی مزار بڑھتی جا رہی, پہلے سے اب زیادہ ایسی دگنی ہو گئی, اونچی ہو رہی, بڑھ رہی. دوسری مزار بھی وہی بنگلور میں ہے ولی اللہ کی, وہ بھی بڑی ہوتے جا رہی. اس طرح سے اگر تم پورا ہندوستان چیک کرو گے تو ولی اللہ کے پاس کرامتیں اب بھی چل رہے ہیں. اب ماننا نہیں ہے تو کافر ہوگے تم, اگر ماننا نہیں ہے تو تم کو اللہ نہیں سمجھ میں آئے گا, اگر ماننا نہیں ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں آئے گی. یہ نبی کی محبت میں پہلے ہوتا ہے ترک دنیا, ولی اللہ کا جو ہے وتیرہ, ترک دنیا کرتے ہیں, دنیا کو چھوڑ دیتے ہیں جیسے میں چھوڑ دیا دنیا کو. پھر ہوتا ہے عشق نبی ان کے اندر, یہ پورا سمجھ جاتا ہے عشق نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا. پھر عشق اللہ آ جاتا ہے, فنا فی اللہ ہو جاتا ہے. ارے تم کیا سمجھو گے رے اللہ کو. میں تم کو اور بات بتاتا ہوں سنو. تمیم انصاری ہمارے جو ہے اللہ کے صاحب رسول ہے, جو احد کی جنگ میں حصہ لیے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, اور آپ کے ہاتھ پر جو ہے بیعت کیے تھے, اشہد اللہ الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھے تھے. تمیم انصاری جو پاکستان سے, سندھ سے, کراچی, لاہور, سندھ سے ہو کے پھر جو ہے انڈیا کے ہمارے دریا سے آئے, تمل ناڈو میں ان کا صندوق آیا, اور وہاں پر ان کو تدفین کرنے کی ایک چٹھی تھی اندر, وہاں پر آپ کو تدفین ہوئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم جنات کو سبق دو, ان کو ٹیچنگ کرو, ان کو لیسنز دو, ان کو اسلام سکھاؤ. جنات کو تم بائبل والوں سے نہیں مانگ سکتے یہ بات, میں تم کو نئی بات دے رہا ہوں. جنات کو سبق دینے کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. اللہ کے دین کو پہچانو. دوسری بات, اللہ نے پوری روحوں کو, قیامت تک کے آنے والی روحوں کو ایک جگہ جمع کیا اور کہا تم کو میں میری عبادت کے لیے پیدا کیا. سب نے ہاں کہا. یہ تم کو کرسچینٹی میں یا ہندوازم میں نہیں ملے گا. میں ایسے نئے باتیں دینے والا ہوں. میری ہستی کچھ نہیں ہے, میں 11 سال سے رو پلا رہا ہوں, لیکن اصل بات نہیں کر سک رہے کرسچن سے. عیسیٰ نے کتاب نہیں دی بائبل, کوئی نہیں بولنا چاہتا. اور دیکھو وہاں ایک خاتون ٹھیش بول کے پھرتے رہتی لندن میں, انہیں کیا بولتی, خدا بتا رہا نا ہاتھ ہے. ارے خدا بتا رہا ہاتھ ہے بولے تو موسیٰ علیہ السلام
عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے خدا کو دیکھ ہی نہیں سکے، یہودی خود گواہ ہے۔ اب وہ کیا سمجھ رہی؟ عیسیٰ علیہ السلام انکارنیشن ہے، اس واسطے ہاتھ ہے سمجھ کے عیسیٰ علیہ السلام کو خدا سمجھ رہی، لعنتی عورت۔ ارے وہ 2000 سال پہلے آئے، پوری خلقت آ کے چلے گی، دنیا آ کے چلے گی، انسان آ کے چلے گئے، جنات آ کے چلے گئے، عیسیٰ علیہ السلام آنے سے پہلے میں خدا ہوں بھی نہیں بولے انہوں۔ افسوس اس بات کا کہ ہاتھ ہے ایک لفظ ہے سمجھانے کا اللہ کا، کیونکہ امیجن نہیں کر سکتے ہم خدا کا وہ کیسا ہے، وہ ایک سمجھانا ہے، کیونکہ ہم کو ہاتھ دیا ہم ہاتھ سے کام کرتے ہیں، ہم کو پیر دیا ہم پیر سے چلتے ہیں، ہم کو نگاہ دیا دیکھتا ہے۔ اب اللہ بھی دیکھتا ہے تو تم کیا اس کو بھی یہی کہو گے کہ عیسیٰ علیہ السلام ہی ہوں گے بول کے؟ اللہ سنتا ہے عیسیٰ علیہ السلام ہوں گے بول کے سمجھتے ہو؟ اگر سمجھتے ہو تو میں تم کو ٹیکنالوجی سے بول رہا ہوں، اللہ نے عیسیٰ کو پیدا کیا، کیا عیسیٰ علیہ السلام سن رہے؟ اللہ نے انجیل نہیں دی، انجیل دیا بائبل نہیں دیا، کیا عیسیٰ علیہ السلام سن رہے؟ اللہ نے کہا کہ میں نے ان کو پیدا کیا، کیا عیسیٰ علیہ السلام سن رہے؟ اللہ اکبر۔